سب سے پہلے تو آپ بھائیوں کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا دن بلوچستان کی تاریخ میں بڑا خوش آئند ہے کہ ہیربیار مری کا نمبر 2 اس کو سمجھیں کہ یہ بزرگ جن کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، BLA تنظیم سے اس کا تعلق رہا ہے، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہیربیار کے بعد نمبر 2 تھا، اور اس کے آنے سے یقیناً جو کوئٹہ اور اس کی ویسینٹی میں اور سبی میں اور اس کی ویسینٹی میں بلکہ پورے بلوچستان میں اس کا بڑا زبردست افیکٹ پڑے گا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن امپروو ہوگی۔ تو اس کا تعلق BLA سے تھا، اور یہ 70 کے قریب لوگ ہیں جس میں ان کے بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، اور یہ افغانستان میں سے آئے ہیں، اور افغانستان میں ان کو اسٹیٹ پیٹرنیج بھی حاصل تھی، اور وہاں پر بڑی آزادی تھی ان کو اپنی موومنٹ کی، ٹریننگ کی، اور جتنی فیسیلیٹیشن تھی وہ را اور NDS مل کے ان کو پرووائڈ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں ایگزیکٹ فگرز تو ان کے کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے، لیکن ایگزیکٹ فگرز بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یقیناً ہوں گی۔ بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، ان میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ایکٹیو کمانڈر ہوتا ہے، اور اس کا پھر نیچے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے جو عزیز ہوتے ہیں، اس کے پھر بھائی ہوتے ہیں، بھتیجے ہوتے ہیں، تو وہ سارے جو ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کے بچوں کو پالتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں یا پنجاب میں یا سندھ میں مختلف جگہوں پر چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس تعداد میں جب وہ سارے آتے ہیں تو آپ کو وہ سارے فگرز بتائے جاتے ہیں کہ وہ سب کے سب نیشنل مین اسٹریم میں آ گئے۔ جو ایکٹیو فٹ سولجر ہوتا ہے یا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ اب بھی خاصی تعداد ہے جو اب بھی باہر ہے، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے آنے سے، اور یہ یقیناً اپنے ساتھیوں کو بھی بتائے گا۔ اور دیکھیں جو اس پہ سب سے پازیٹیو چیز ہے، سب سے زیادہ آج کے دن میں جن لوگوں کو یاد کر رہا ہوں وہ شہداء ہیں، جن شہداء نے جن کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا، جنہوں نے اس وطن کی خاطر قربانی دی تھی، اور اسی جذبہ اثار کے ساتھ جس پاکستان کے لیے، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے لیے ان شہیدوں نے قربانی دی تھی، آج ہم اسی ریاست کی خاطر اپنے ان قاتلوں کو بھی گلے لگا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے شہیدوں کو ہم سے جدا کیا تھا۔ آج یقیناً وہ زندہ ہیں اور آج وہ یہ دن دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً وہ اپنے اثار پہ تو فخر کرتے ہوں گے، ہمارے بھی اس چھوٹے موٹے اثار پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم قبائلی لوگ ہونے کے باوجود، ہم فورسز کے لوگ ہونے کے باوجود ہم نے اپنے ساتھیوں کے ٹکڑے اٹھائے ہیں، ہم نے اپنے ساتھیوں کے لنگڑا ہوتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے ساتھیوں کو لینڈ مائنز پہ چڑھتے دیکھا ہے، اس کے باوجود ہم ان کو خلوص دل کے ساتھ گلے لگا رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد ہے پاکستان، اور پاکستان کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ، جیسے انوار صاحب نے کہا۔ ابھی آپ نے اس میں بات بتائی کہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، اس میں فورسز کے لوگ بھی تھے، جنرل ماسٹرز بھی تھے، ریاست کی حد تک تو آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان لوگوں کے حوالے سے جو آپ کی ٹرائب سے تھے، انہوں نے یہاں پروٹیسٹ بھی کیا، ان کا اپنے طور پہ ان سے پوچھا گیا ریاست کی طرف سے کہ کیا وہ انہیں معاف کر دیں، یا یہ خود سے جو انہوں نے عمل کیا ہے اس حوالے سے ان کا اس پہ کیا کہنا ہے کہ یہ ندامت محسوس کر رہے ہیں یا کیا؟ دیکھیں ندامت تو ہے، ندامت ہے، ریئلائزیشن ہے، تبھی لوگ واپس آ رہے ہیں، اور ریاست نے جب یہ ڈیسیجن لیا تھا تب لوگوں کو آن بورڈ لیا تھا، اور لوگوں کو آن بورڈ پرامن بلوچستان کی صورت میں لیا گیا تھا۔ پروونشل گورنمنٹ جس میں 65 ممبرز ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے یہ پالیسی بنائی گئی تھی، اور اس پالیسی میں ایک بات بڑی واضح ہے، وہ واضح پالیسی یہ ہے کہ اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو سویلینز شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے جو دیت کی رقم ہے وہ بھی پرووائڈ کی جائے گی۔ آپ کی بات اس پہ درست ہے کہ بہت ساری جگہوں پر اس پر امپلیمنٹ کی جو سچویشن ہے وہ تھوڑی کمزور ہے، جس پر خاص طور پہ میں خود بھی اس کا وکٹم ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی پالیسی ہے، وہ سب اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مکمل اس تک کریں گے۔ اور دوسرا پھر ہم نے ایک پروسیجر بھی اپنایا ہے جس کو تمام لوگ بزرگ کی صورت میں بھی یہ ہم کریں گے کہ جن لوگوں کے عزیز انہوں نے شہید کیے ہیں، یہ میڈ مرکہ اور وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے ٹرائبل، اس تمام پروسیجر کو اس پہ اپلائی کیا جائے گا۔ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کی، ہیربیار مری کی، ابراہیم در بگٹی کی، یا جاوید مینگل کی، لشکر بلوچستان کا جو سربراہ ہے، اب آپ لوگ تو جانتے ہیں، شاید ہمارے ہارون رشید صاحب ہیں، ان کو بھی پتہ ہو کہ سردار اختر جان مینگل کے بھائی ہیں وہ، اور اس طرح کے بہت سارے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہیربیار ہے یا زامو ہے، زامران ہے، یہ تمام لوگ بڑی لگژریس لائف گزار رہے ہیں۔
امپورٹنٹ چیز ریاست پاکستان کے لیے یہ تھی کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو اپروچ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ کے خون کی قیمت وصول کی جا رہی ہے، آپ جو عام لوگوں کو جا کے قتل کرتے ہیں اس کی خون کی قیمت بھی وصول کی جاتی ہے، اور پھر جب آپ قتل ہوتے ہیں سیکورٹی فورسز کے آپریشنز میں، پھر آپ کے خون کی قیمت بھی وصول کی جاتی ہے، اور پھر بینٹلے کا جو ہے وہ فلیٹ لیا جاتا ہے۔ تو میں کہان، میرا ہمسایہ ہے نواب صاحب، وہاں کے مالک ہیں علاقے کے، کہان میں اس ٹائم جوار بھی نہیں اگتا ہے، تو یہ ہربیار مری کے پاس یہ بینٹلے گاڑیوں کا فلیٹ کہاں سے آیا؟ یہ انہی لوگوں کا خون ہے، جو بزرگ نے مارے ہیں ان کا خون ہے، اور جو بزرگ کے ساتھی مرے ہیں ان کا خون ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو اپروچ کی جائے، اور یہ ریاست کی بہترین پالیسی ہے، ان کو وہیں رہنے دیا جائے، وہ لگژریس لائف گزار رہے ہیں ان کو گزارنے دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کی ٹرائبل سپیس جو ہے وہ فل ہوتی جا رہی ہے، پولیٹیکل سپیس بھی ان کی فل ہوتی جا رہی ہے، اور جو ان کی سوسائٹی میں ایک سپیس تھی وہ بھی فل ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ کیا ضرورت آن پڑی ہے، اور ہم نے یہ تجربے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر کے دیکھ لیے ہیں، ہم نے بہت سارے ایسے تجربے کیے ہیں، ہم ان لوگوں کو الیگزینڈر دا گریٹ بنا کے ریاست پاکستان لے کر آئی ہے، اور رسپونڈ کیسا تھا؟ اللہ نظر کی مثال آپ کے سامنے ہے، بالاچ مری کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح نواب اکبر خان بگٹی کو جب پھانسی لگی تھی تو ہمارے یہاں سے سردار گئے تھے اور ان کی معافی نامے کے لیے، تو اس کا بھی آپ کے سامنے ہے جو رسپانس آیا ہے۔ تو اس ریاست نے بہت دفعہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا ریاست کا تصور ماں والا ہے، ماں والا بہت بار کر کے دیکھا ہے، کبھی کبھار باپ بھی بننا چاہیے۔ تھینک یو جی پلیز پلیز۔ اس تمام صورتحال کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ سیکنڈ لیڈرشپ کو آپ فٹ کرنے گورنمنٹ کی کو کون سی ایسی خامیاں ہم سے کہیں گے، یا اس کی ٹینڈنسی فار اتنی نہیں ہے کہ گلشتان میں اوور آل سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر پھر بھی ڈسٹرب ہے، گورنمنٹ کو کون سے ایفرٹس اس کے رہتے ہیں کہ وہ سب کو کنورس نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے میں، بیکاز ہماری پارٹی رولنگ میں ہے، میں اس طرح ناٹ ان افیئرز، لیکن پھر بھی میں بتاتا چلوں کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دیر آر 3 ٹائپ آف کرائمس، آرگنائزڈ کرائم، اور یہ جو بلوچ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو کامپرس کر رہے تھے، معافی چاہتا ہوں، کامپرس وہ ہیں جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، جو ریجنل جماعتیں ہیں، کامپرس یہ نہیں ہے بھائی، یہ انڈین پرست ہے، یہ مودی پرست ہے، ان کو وہی کہا جائے، نہیں کہا جائے ان کو ٹیررسٹ ہیں۔ وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن از ٹیررزم، وائلنس ان دا نیم آف دس بلڈی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں جو بھی کہتے ہیں، وہ اس کو ہم نے ناراض بلوچ بنا دیے یا قوم پرست بنا دیے۔ کون سے ابراہیم دیو بگٹی جو ہے وہ ڈپرائیوڈ تھا، کہاں ہربیار مری ڈپرائیوڈ تھا، یہ جا کے وہاں پر ابھی بھی لگژریس لائف گزار ہے۔ تو یہ کوئی قوم پرستی کے نام پر یہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ خالصتاً پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، خاکے میں بدن پاکستان کو توڑنے کے لیے ایک انٹرنیشنل سازش ہے، اور وہ سازش اب پروف ہو چکی ہے۔ اور وہ جو ایک کل یادو بھوشن جو ہے یہاں پکڑا گیا ہے، تو مزید ثابت کرنے کے لیے کیا را کے انٹیلیجنس چیف کو پکڑے یہاں پر بلوچستان میں، اگر اس نے بھی آنے کی جسارت کی تو انشاءاللہ وہ بھی پکڑا جائے گا۔ لیکن بات اتنی ہے کہ گورنمنٹ نے 2 کرائمز پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک قابو پا لیا، اور تیسرے پہ جو وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن ہے، جس کو پوری دنیا میں ٹیررزم کرتے ہیں، اگر کسی کی یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ وائلنس کو 0 پہ لایا جائے، میری بھی یہ خواہش ہے، ایز اے اسٹیٹ کی سب سے بڑی یہ خواہش ہوگی، ایز اے گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوگی کہ وائلنس 0 پہ ہے۔ لیکن اگر آپ انٹرنیشنل حالات کو دیکھیں، ہمارے بارڈر پہ 150 کلومیٹر پہ افغانستان ایک انسٹیبل ریجن ہے، کابل کی اپنی جو گرفت ہے افغانستان پہ، وہ صرف 10% علاقوں پہ ہے، ابھی باڑھ کا کام ہو رہا ہے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ 100% وائلنس کو 0 لانے میں ٹائم لگے گا، لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں 2002 سے لے کر ابھی تک، تو ان لانگ ایئرز میں جو پاکستان نے امن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان میں جو پریکٹیکل امن آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کی جو جنگ تھی، دنیا جو مرضی کہے، صحیح معنوں میں صرف پاکستان نے لڑی ہے، اور پاکستان نے اس جنگ میں صرف کامیابی حاصل کی ہے، باقی کسی ریاست نے کامیابی حاصل نہیں کی۔ ایون امریکنز ملیٹریلی افغانستان میں فیل ہو چکے ہیں، ٹریلین آف ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود وہ ملیٹریلی ہار چکے ہیں۔ پاکستان وہ واحد ریاست ہے جس نے دہشت گردی کو شکست دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہماری سیکورٹی فورسز کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وائلنس 0 پہ آئے گا انشاءاللہ۔